بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ ان کی اگر آپ ان کے لیڈرز سے بات کریں یا اگر آپ ان کی ایون اسٹیٹمنٹس دیکھیں تو لگ ایسے رہا ہے کہ جی انہوں نے اپنا ایک مائنڈ بنا لیا ہے کہ جی یہ ہماری جس قسم کے حالات ہیں اس وقت سیاست کی اور جس طریقے سے الیکشن ہونے جا رہے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی 2/3 میجورٹی 2/3 اکثریت کو لینے میں کامیاب ہو جائیں گے. تو کیا یہ ممکن ہے یا محض ایک خواب ہے نون لیگ کا؟ اس موضوع کے اوپر پرائمریلی میں بات کروں گا. اور آپ دیکھیں کہ جیسے جیسے الیکشنز کا چونکہ ڈیٹ اناؤنس ہو چکی اور پھر اس کے ساتھ ہی ایک الیکشن کیمپین جو ہے کم از کم ابھی اس طرح سے جلد سے جلوس اگر نہیں بھی ہو رہے تو پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ جو ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ PMLN کے سب سے زیادہ انٹریکشنز ہو رہے ہیں. اور ان انٹریکشنز کا مقصد یہ ہے کہ جی وہ والی بات کہ جی جو ان کا خواب ہے کہ جی اس خواب کو کس طرح سے پورا کیا جائے کہ جی ان کو 2/3 میجورٹی ملے. اور اس سلسلے میں کراچی میں بھی آپ نے ایکٹیویٹی دیکھی, لاہور میں بھی آپ ایکٹیویٹی دیکھ رہے ہیں, بلوچستان بھی ابھی آپ کو نظر آئے گا 1-2 دن میں کہ وہاں پہ بھی آپ کو ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی نظر آئے گی. اور MQM آپ کو بتایا کہ پہلے ہی ان کی ملاقات ہو چکی نون لیگ کے ساتھ, میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ لاہور میں. اور نہ صرف وہ کہ بلکہ باب پارٹی بھی جو ہے بلوچستان سے وہ ان کی بھی ایک قربت ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور کافی عرصے سے پہلے تو باب پارٹی آپ کو بتایا کہ آج سے کوئی 4-5 مہینے پہلے باب پارٹی جو تھی وہ نظر آ رہی تھی کہ پیس پارٹی کی طرف جا رہی ہے, وہ پیس پارٹی کو ان کے لوگ جوائن بھی کر رہے تھے. لیکن کچھ ایسا ہوا کہ جی وہ پیس پارٹی کے ساتھ کچھ ہاتھ ہو گیا, کوئی اس قسم کی تاثر ملا کیونکہ وہ لوگ اب سب کے سب انہوں نے پھر دیکھنا شروع کر دیا میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ, کیونکہ یہ امپریشن زیادہ زور پکڑ گیا کہ جی میاں نواز شریف صاحب ایک ارینجمنٹ کے ساتھ پاکستان واپس آئیں گے جو کہ آ چکے ہیں. اور یہ کہ جی کہ ان کو یہ سب کچھ جو بھی کچھ کیا جا رہا ہے اس وقت وہ میاں نواز شریف اور PMLN کے بینیفٹ کے لیے کیا جا رہا ہے تاکہ ان کی حکومت بنے آئندہ. تو اس لحاظ سے اب اس میں کتنی حقیقت ہے کتنی نہیں ہے, آلدو اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں کہ جس طرح سے ایک سٹیٹ نظر آ رہی ہے کہ ریاست جو ہے وہ ریاست کی ہمدردی میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہے, جس طرح ان کو ویلکم کیا گیا, جس طرح ان کی جتنے بھی آپ دیکھیں کہ جس وقت واپس آئے تو میاں نواز شریف صاحب ظاہر ہے وہ ابھی بھی ایز آف ٹوڈے بھی ایون وہ ایک کانویکٹ ہیں. اور اس وقت جب وہ واپس آئے وہ مفرور بھی تھے, اس کے باوجود انہوں نے آ کے جلسہ کیا لاہور میں. ورنہ اگر جلسے کی بات ہو تو ایز اگینسٹ PMLN PTI کے جو لوگ ہیں وہ جلسہ کیا کارنر میٹنگ کے لیے ترس رہے ہیں اور ان کو موقع نہیں دیا جاتا. اور کہیں بھی اگر وہ کسی قسم کی کوئی میٹنگ یا جلسے کی بات کرتے ہیں یا اگر چھپ کے بھی کوئی کارنر میٹنگ اگر کوئی اطلاع ہو تو وہاں پہ چھاپا پڑ جاتا ہے. اور ان کے لیے تو حالات یہ ایک کمپیریزن ہے کہ یہ میاں نواز شریف صاحب کے لیے ایک نظر آ رہا ہے کہ یہ حالات بہت مطلب ہے کہ ان کے فیوریبل ان کے لیے حالات بنائے جا رہے ہیں, ان کے فیوریبل حالات بن رہے ہیں. تو اسی سلسلے میں جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ جی وہ ایک باب پارٹی جو پہلے آج سے 4-5 ماہ پہلے ان کی ہمدردیاں یا وہ کہاں دیکھ رہے تھے کہ جی کس کی طرف پاسبلٹی کہ ہو سکتا ہے کہ ان کا یہ خیال تھا کہ پیس پارٹی گورنمنٹ بنا سکتی ہے. لیکن اب یہ ہے کہ جی وہ اس طرف آ گئے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ. اور میاں نواز شریف صاحب ابھی کوئٹہ جا رہے ہیں, میرا خیال ہے کل شاید ان کو کوئٹہ جانا ہے. اور کوئٹہ میں وہاں پہ شاید جو ان کی پھر جو ملاقاتیں ہوں گی اور وہاں پہ ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ جی باب پارٹی کے اور ڈفرینٹ الیکٹیبلز جو ہیں وہ ان کو PMLN کو جوائن کر سکتے ہیں. بلکہ مقصد بھی یہی ہوگا, کر سکتے نہیں کریں گے آپ جس طرح کے حالات نظر آئیں. یہ اور جہاں ادروائز جو الیکشنز کے حالات ہیں پنجاب میں یا KPK میں اور جو اوورال اگر پاکستان میں تو الیکشن ظاہر ہے جس طریقے سے 2018 کے الیکشنز ہوئے مینیجڈ الیکشنز تھے تو یہ الیکشنز اس سے زیادہ مینیجڈ ہوں گے بیکاز
جو عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کی جو پاپولیرٹی ہے اس کو ظاہر ہے کسی طریقے سے کٹ ٹو سائز کرنا ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ جی کہ اسپیس تاکہ نہ دی جا سکے پی ٹی آئی کو عمران خان صاحب کو. تو سو مائنس انفارچونیٹلی عمران خان صاحب نے یہ جو صورتحال ہے اس وقت، اس صورتحال میں اگر کوئی جو پی ٹی آئی کی جو صورتحال ہے عمران خان صاحب کی، تو اس کی اسکوئرلی جو رسپانسبلٹی ہے، جو ذمہ داری ہے، مجھے اس میں ذرہ برابر کوئی شک نہیں، وہ عمران خان صاحب کے اوپر ہی ہے. بیکاز جس قسم کی انہوں نے سیاست کی، جس قسم کی ان کو غلط فہمی تھی کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈائریکٹ کنفرنٹیشن کر کے، اور پھر فوج، اور وہ کنفرنٹیشن جو اسٹیبلشمنٹ سے کنورٹ ہو گئی فوج کے ساتھ کنفرنٹیشن، اس کنفرنٹیشن میں وہ فوج سے جیت جائیں گے. اور حالانکہ فوج نے الیکشن تو لڑنا نہیں ہوتا، آپ نے تو الیکشن لڑنا ہے، پولیٹیکل پارٹیز نے تو الیکشن، یا لیڈرز جو ہوتے ہیں انہوں نے تو، ان کی تو ساری جو ڈپینڈنس ہوتی ہے وہ الیکشنز اور ووٹس کے اوپر ہوتی ہے. تو فوج نے یا اسٹیبلشمنٹ نے تو ووٹ نہیں لینا ہوتا، ان کے پاس تو ڈنڈا ہوتا ہے. اور پھر آپ نے جو بھی غلط فہمی تھی یا جس بھی قسم کا مطلب ہے کہ کچھ امپریشنز دیے گئے عمران خان صاحب کو، یا ان کو غلط فہمیاں ان کے ذہن میں ڈالی گئیں، تو اس کے کنسیکوینس میں پھر جو مئی 9 ہوا تو وہ یہ سمجھتے تھے، یہ جو جنرلی کہا جاتا ہے کہ میوٹنی ہو جائے گی، اور پھر میری مرضی کی فوج میں جو کمانڈ ہے وہ میری مرضی کی آ جائے گی یا پی ٹی آئی کی مرضی کی آ جائے گی. سو وہ سارا کچھ ظاہر ہے نہ کبھی پاکستان کی پوری ہسٹری میں کبھی ہوا، اور نہ مئی 9 کے وقت ہوا، اور نہ یہ مجھے کبھی نظر آتا ہے کہ جی اس قسم کے حالات ہیں کہ جی ایسا کچھ ہو سکتا ہے. ہاں عمران خان صاحب مئی 9 والے دن ظاہر ہے ایک تعداد میں، مطلب ہے کہ تھاؤزنڈس میں، اب کتنے ہوں گے، مے بی اگر اوور آل سارا ٹوٹل نمبر دیکھ لیں، مے بی 8 9 10 ہزار یا 20 ہزار لوگ پورے پاکستان میں نکلے ہوں گے. لیکن جب دوبارہ عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا تو پھر لوگ عمران خان کی پاپولیرٹی کے باوجود عمران خان کو لوگ چاہتے ہوں گے، پی ٹی آئی کے ابھی بھی لوگ بہت چاہتے ہیں، تو کیوں نہیں نکلے. سو یہ بڑا اہم چیز ہے. اور پھر ایک انفارچونیٹ پارٹ اس چیز کا، چونکہ ویسے ڈسکس ابھی مئی 9 اور عمران خان کی پاپولیرٹی اور ان کے فالوورز کی جب ہم بات کرتے ہیں، اب آپ دیکھیں کہ جس وقت ہم مطلب ہے کہ بہت سے لوگوں کو، یہ پہلے میں بات کر چکا ہوں کہ اگر آپ کوئی بھی بات ایسی کریں کہ جی عمران خان صاحب کی یا پی ٹی آئی کی جو لائن ہے اس کو، اس کے اگینسٹ، یا جو ان کی بات ہے اس سے وہ ڈیفرنٹ بات ہو، یعنی کہ مئی 9 کے حوالے سے اگر فرض کریں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو ہم نے تو کیا ہی نہیں، یہ تو سازش تھی، میں یہ نہیں مانتا یہ سازش تھی، میں پی ٹی آئی کے اگینسٹ سازش تھی. یہ عمران خان صاحب نے ظاہر یہ کہا جب مئی 9 کے بعد، میں یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں کہ پی ٹی آئی کے خلاف یہ سازش تھی، بلکہ جو ایک ذہن سازی کی گئی، ایک پورا سال جس قسم کا بیانیہ بنایا گیا، تو اس کے کنسیکوینس میں ظاہر ہے یہ ایونٹس ہوئے. اور پھر یہ بالکل لگتا ایسا ہے، اور پھر یہ جو آڈیوز اور ویڈیوز آئیں اس میں بھی صاف نظر آتا ہے کہ یہ کہا گیا کہ ہم نے کہاں پہ جانا ہے، کور کمانڈر لاہور کے گھر کے باہر جانا ہے، ہم نے جی ایچ کیو، اور پھر اسی طریقے سے پورے پاکستان میں جہاں جہاں گئے وہ فوج کے جہاں پہ سمبلز تھے، فوج کی بلڈنگز تھی، وہاں پہ جا کے پروٹیسٹ کرنے کا. پروٹیسٹ تو کیا یہ اٹیک بھی کرنے کی کانسپریسی تھی کہ نہیں تھی کہ جی وہاں پہ جا کے پھر ہم نے حملے بھی کرنے اور جلاؤ گراؤ بھی کرنا ہے؟ یہ وہ بات ہے جس کے بارے میں فوج اور حکومت کہتی ہے کہ بالکل یہ کانسپریسی تھی. اب وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ادروائز اس نیریٹو کا، میرے ذاتی رائے میں اس نیریٹو کا یہ کانسیکوینس تھا، اور اس بات کا کہ جی ہم نے، ہماری لڑائی نون لیگ سے نہیں، پیپلز پارٹی سے نہیں، ہماری لڑائی فوج سے ہے. تو اس وجہ سے یہ سارا کچھ مطلب کانسپریسی اگر نہ بھی ہو تو اس چیز نے ہونا ہی تھا، اور یہ عام سی بات تھی، یہ ہر ایک کو پتہ تھا. لیکن انفارچونیٹلی جب اگر آپ یہ بات کرتے ہیں جو کہ ظاہر ہے، جو کہ عمران خان صاحب جو کہ ابھی کہتے ہیں، یا وہ یہ بات، اور ان کے لوگ، کچھ لوگ جو ابھی رہ گئے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں جی آپ کمیشن بنا لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا جی کہ سچ آپ کے سامنے آ جائے گا. سو اگر آپ یہ بات کرتے ہیں بینگ اے جرنلسٹ، تو پھر یہ جو پی ٹی آئی کے فالوورز ہیں، پی ٹی آئی کے جو بہت سے لوگ ہیں، وہ آپ کو گالم گلوچ کرتے ہیں، وہ آپ کو برا بلا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ بک گیا، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے. تو میں ایک بات ویسے کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب جیل میں ہیں، آپ کو ان سے اتنی زیادہ محبت ہے کہ آپ ان کے لیے اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کے مستقبل کے لیے وہی ایک چوائس ہیں، اور ان سے
اس کے علاوہ کوئی چوائس ہی نہیں ہے. تو یہ سارا کچھ ہے. تو جب دوبارہ گرفتاری ہوئی, اور اب تو گرفتار ہوئے بھی ان کو 3-4 مہینے شاید ہو گئے, شاید اس سے بھی زیادہ ہو گئے, تو اتنا عرصہ تو اب آپ کیوں نہیں نکلتے پھر؟ تھوڑا سا پھر ظاہر ہے اگر ایک اسٹرگل کرنی ہے, اور جس کو عمران خان صاحب جب آپ کو جہاد کی بات کرتے تو جہاد کریں, پھر نکلیں کم از کم. آپ جو یہاں پہ بیٹھے ہیں اور جو باہر بیٹھ کے گالیاں دیتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر, ذرا آپ بھی آ جائیں نا, پھر آئیں پاکستان کا ویزا لے کے آئیں اور یہاں کے آ کے پروٹیسٹ کریں آپ. اور اگر سختیاں ہوتی ہیں ریاست کی طرف سے تو اتنا بڑا نمبر لے آئیں, لاکھوں کا, آپ ملین مارچ کریں, تو پھر ملینز کے اگینسٹ کون کچھ کر سکتا ہے, کون کچھ کرے گا؟ تو یہ جو ہے نا, یہ انفارچونیٹلی یہ بات جو ہے, یہ جذباتیت جو ہے, یہ جو اندھی تقلید ہے, یہ ختم نہیں ہو رہی. جبکہ میں کنونس ہوں اس بات کے اوپر, میں بار بار یہ فرام ڈے 1 مئی 9 کے بعد پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان مئی 9 کے بعد عمران خان اور پی ٹی آئی نے اپنے آپ کو مائنس کروا دیا, اور مجھے نہیں لگتا کہ ان کو الیکشنز کے لیے سپیس ملے گی. اور کیونکہ مئی 9 کا جو دن ہے, مئی 9 کا جو ایونٹس ہیں, وہ بہت خطرناک چیز تھی. وہ میوٹنی کی کوشش تھی. وہ جس طریقے سے دوسرے تیسرے دن جب مئی 9 کے بعد عمران خان صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ میں بیٹھ کے, تو پہلے وہ کہتے تھے ڈرٹی ہیری کی بات کرتے تھے, وہ ڈی جی ISI کی بات کرتے تھے, اور بہت سے لوگوں کی بات کرتے تھے, جنرل باجوہ کی بات کرتے تھے, پتہ نہیں کس کس کی. انہوں نے کہا کوئی اور ذمہ دار نہیں, صرف ایک شخص ذمہ دار ہے, اور انہوں نے آرمی چیف, موجودہ آرمی چیف کا نام لے لیا. اور مقصد اس وقت خیال یہ کیا جاتا تھا کہ جی انہوں نے اس لیے نام لیا تاکہ ان کو جو ہے نا, ان کے اگینسٹ ان کو وہ استعفیٰ دے کے گھر چلے جائیں, اور پھر ان کی مرضی کا پرو عمران خان کوئی آرمی چیف آ جائے. سو یہ کچھ عجیب و غریب اس وقت سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت ہی غلط کیلکولیشن, مس کیلکولیشن بہت بڑی ہوئی ہے. اور اس کی معافی جو ہے نا, مطلب ہے کہ فوج کم از کم اس چیز کو نہیں بھول سکتی مئی 9 کو. اور پی ٹی آئی جو ہے, ان کی کوشش ہے کہ اس کو جتنا زیادہ اس کو آپ مطلب ہے کہ ایسے کروائیں کہ جی بالکل اگنور کرنے کی حالات کہ جی کچھ عرصے بعد لوگ بھول جائیں گے یہ. اور اس لیے اس کے بارے میں, مئی 9 کے بارے میں زیادہ بات نہیں کی جاتی. سو اب یہ ہے کہ جب اس قسم کے حالات میں آپ نے اپنے آپ کو مائنس کر لیا, اور ابھی پھر اگر فرض کریں کہ کچھ آپ کے لوگ اس قسم کی بات کرتے ہیں کہ جیسے کہ میں نے کچھ دن پہلے بھی کہا تھا, اور مجھے خطرہ ہے کہ یہ پھر کچھ مزید حالات خراب ہو سکتے ہیں اگر اس طرح کے لوگوں کی بات سنی گئی کہ جی ہم نے جو الیکشن لڑنا ہے, تو پتہ نہیں الیکشن تو لڑنے کی کتنی اجازت دی جائے گی, لیکن اگر الیکشن آگے لڑنا ہے, اور اگر اس میں آپ نے الیکشن لڑنے کا مقصد یہ ہوا کہ آپ نے اس الیکشن میں بیانیہ اگین اسٹیبلشمنٹ یا فوج کے اگینسٹ بنایا, تو پھر تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ مئی 9 یا پہلی جو غلطی تھی جس سے سبق نہیں سیکھا, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس جیسی ایک غلطی کرنے جا رہے ہیں جو کہ پی ٹی آئی ملک بھی نہیں افورڈ کر سکتا, اور پی ٹی آئی افورڈ نہیں کر سکتی. اور پھر جو کچھ کر کے مئی 9 کے بعد جو سمجھتے تھے کہ مئی 9 ہو گیا تو کامیابی ہوگی, سو کامیابی ناکامی بھی دیکھ لی گئی. سو اب یہ ہے کہ جی اس لحاظ سے اگر آپ آبجیکٹیولی ایک بات کرتے ہیں اور ایک اینالائز کرتے ہیں چیزوں کو, تو یہ چونکہ اگر سوٹ نہیں کرتا عمران خان صاحب کو, تو پھر وہی والی بات کہ جی عجیب قسم کی باتیں کی جاتی ہیں, اور یہی والی بات کہ الزامات, گالم گلوچ. تو یہ ہے کہ اگر جو گالم گلوچ کرنے والے لوگ ہیں, جو الزامات لگانے والے لوگ ہیں, ان کو چاہیے کہ ہمت کریں نا, آ کے ظاہر ہے باہر نکلیں, الیکشن لڑیں, کہیں ہم الیکشن لڑیں گے مختلف حلقوں سے. کوئی چونکہ ابھی تو آپ کہیں کہ جلسہ آپ نہیں کرنے دیں گے, پھر بھی ہم کارنر میٹنگ کریں گے, کریں پھر کارنر میٹنگز بھی کریں, جلسہ کریں, جلوس کریں. سو یہ اگر آپ نے جدوجہد کرنی ہے, اور اگر آپ سنسیئر ہیں, کہتے ہیں کہ جی آپ کے جو لیڈر ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو تمام چیزیں ان کے ساتھ اگر آپ سنسیئر ہیں اس آبجیکٹیو کے ساتھ, اور یہ کہ جی وہی ایک حل ہے, تو بھی اس کے لیے تھوڑی سی قربانیاں دیں. سو مجھے اب لیکن نظر نہیں آتا نہ قربانیاں یہ لوگ دیں گے, کوئی اس قسم کی سچویشن ہے ہی نہیں. بیکاز میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جی جس چیز کا سب سے امپورٹنٹ جو مسئلہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے, مطلب ہے کہ آپ کو پولیٹیکل لیڈرز پاپولر بھی ہو جاتے ہیں, وہ آپ کو ووٹوں کے لیے اور جلسے جلوسوں کے لیے اگر حالات عام نارمل ہوں, لیکن اگر واقعی چینج کرنی ہے, لوگوں کو اپنے ساتھ آپ نے کرنا ہے, تو اس کے لیے جب حکومتیں ملے نا, تو آپ کو گورننس کے اوپر آپ کو توجہ دینی چاہیے, آپ کو ڈیلیور لوگوں کے لیے, عام لوگوں کے حالات کو بدلنا چاہیے.
اور اس سے حالات آپ کو ادارے بنانے چاہیے تاکہ لوگ جائیں سرکاری دفتروں میں جائیں اور ان کی زندگیاں تبدیل ہوں. یہ جو باقی جو ان کے اکانومی کے مسائل ہیں، ان کے بے روزگاری کے مسائل ہیں، اس طرح کے ادھر جب حکومتیں ہوتی ہیں تو وہاں تو توجہ وغیرہ ہوتی بھی نہیں. تو اس لیے ان حالات کی وجہ سے پنجاب میں پی ایم ایل این جو ہے وہ ایکسپیکٹ یہ کر رہی ہے کہ جی ہم پنجاب میں کم از کم الیکشنز ہم سویپ کر لیں گے اور پنجاب میں ہمیں میجورٹی سیٹس ہم لے جائیں گے. تو مجھے اب اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا ان تمام سختیوں کے باوجود پی ٹی آئی کو سرپرائز دے سکتی ہے یا نہیں دے سکتی. ایسے ہی اگر حالات جاری رہے تو سرپرائز میرا نہیں خیال کہ کوئی بڑا سرپرائز آ سکتا ہے کہ ہاں مے بی 30-40 سیٹیں پی ٹی آئی نکال لے، جس میں پنجاب میں بھی نکل سکتی ہیں. اور لیکن یہ ہے کہ جی 2/3 میجورٹی والی بات جو ہے پی ایم ایل این کی، مجھے نہیں لگتا کہ 2/3 میجورٹی اس چیز کے باوجود، مطلب ہے کہ مائنس عمران خان مائنس پی ٹی آئی کے باوجود میرا نہیں خیال کہ 2/3 میجورٹی پی ایم ایل این لے سکتی ہے. اور اگر سمپل میجورٹی بھی وہ لے لیں ان حالات کے ساتھ جس طریقے سے الیکشن کروائے جائیں گے تو میرا خیال ہے کہ یہ ان کے لیے بڑی کامیابی ہوگی. اور 2/3 والی بات کم از کم مجھے ایک خواب ہو سکتا ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس قسم کے کوئی صورتحال ہے، بیکاز پی ایم ایل این خود بہت ان پاپولر ہوئی اور عمران خان کی حکومت کو نکالے جانے کے بعد ان کی ان پاپولیرٹی میں بہت اضافہ ہوا. میاں نواز شریف صاحب کے آنے کے بعد جب انہوں نے جلسہ ولسہ کیا تو تھوڑے سے ظاہر حالات پی ایم ایل این کے لیے محل بہتر ہوئے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ ریئل سینس میں وہ جو کہ جی ان کے پاپولیرٹی جو ہے وہ بہت بڑھ گئی ہو اور یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو پاپولیرٹی سے پیچھے چھوڑ دیا ہو. ایسے حالات مجھے نظر نہیں آتے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.